نہیں ملتی. آپ دیکھیے کہ یہ سب چیزیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ایک نیکی سے ہٹایا جائے، مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو خود ساختہ بوجھ سے نکالا جائے. جب ہم دین میں کوئی چیز خود ایجاد کرتے ہیں، خود اس کی فضیلت بنا لیتے ہیں، اس کی پابندی کرتے ہیں، تو بسا اوقات ہم اپنے اوپر ناروا بوجھ ڈال لیتے ہیں. یہود و نصارہ کے ہاں اپنے روحانی تزکیے کے لیے کچھ عبادات انہوں نے خود سے خود گھڑ لی تھی جو اللہ کی طرف سے ان پر عائد نہیں تھی. آہستہ آہستہ کیا ہوا، وہ اصل عبادات سے بالکل دور چلے گئے اور خود ساختہ عبادات اپنی گردن پر لاد لی. اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ایک وقت آیا کہ وہ بالکل دین سے بیگانہ ہو گئے. آج ہمارے معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اصل دین ہے اس سے ہم کوسوں دور ہیں. جو کرنے کے کام ہیں وہ ہم کرتے نہیں، اور جو نہیں کرنے کے کام ان کو ہم بہت پابندی سے کرنا شروع ہو گئے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہم ایسے بوجھ تلے دب گئے ہیں کہ جس نے ہم سے ہمارے فرائض بھی بعض اوقات چھڑا دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی غرض جو قرآن پاک میں بتائی گئی ہے سورۃ الاعراف میں، وہ کیا ہے؟ وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اور پاکیزہ چیزوں کو وہ ان کے لیے حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق یعنی پچھلی شریعتوں نے ڈال دیے تھے ان کو دور کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی شریعتوں کی سب من گھڑت عبادات کو ختم کر دیا اور صاف ستھرا قابل عمل دین ہمارے لیے چھوڑا کہ جس میں دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، تو سال میں ایک رمضان کے روزے فرض ہیں، اور ایک مرتبہ صاحب حیثیت لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے سال میں، اور زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے صاحب استطاعت لوگوں پر. اس کے علاوہ کچھ چیزیں سنت کے درجے میں، کچھ نوافل کے، کچھ مستحب کے درجے میں ہے کہ کر لو تو بہت اچھا، نہیں کر سکتے تو پوچھ نہیں. اور کبیرہ گناہوں سے بچنے پر زور ہے. پھر صغیرہ گناہوں کو بھی ڈسکریج کیا گیا. بہت زیادہ ریچولز میں لوگوں کو نہیں الجھایا گیا، بہت زیادہ پابندیاں ان پہ نہیں لگائی گئیں. لیکن جو ہی ہم دین کا نام لیتے ہیں تو ہمارے سامنے کرو اور نہ کرو کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو عموماً پریشان کر دیتی ہیں. اسی طرح ایک اور چیز بھی ہمارے ہاں مشہور ہے، اور وہ سلامی روزہ ہے جو شعبان کے مہینے میں رکھا جاتا ہے. شعبان کے آخری دن استقبال رمضان کے لیے بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں جس کو سلامی روزہ بولتے ہیں. اور سلامی اس کو کیوں کہتے ہیں کہ رمضان کو سلام کر رہے ہیں. یہ نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا، نہ کسی کو رکھنے کی اجازت دی. آپ کا حکم کیا ہے کہ نصف شعبان کے بعد نفلی روزے مت رکھو. ہاں اگر کسی کا فرض رہتا ہے قضا تو وہ رکھ لے. نفلی روزے رکھنے سے نصف کے بعد منع کیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ نصف کے بعد رمضان کی تیاری مقصود ہے، کیونکہ روزے سے بہرحال کمزوری تو ہوتی ہے، تھک جاتا ہے انسان. ایسا نہ ہو کہ شعبان میں نفلی رکھ کے اتنا تھک جائے کہ جب فرض کی ادائیگی کا وقت آئے تو بیمار پڑ جائے. پھر اسی طرح بہت سی چیزیں صرف سنی سنائی ہیں اور آگے بیان ہوتی رہتی ہیں. اور اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا شروع کر دے. تو ہمیں کوئی بھی بات کسی کو بھی آگے بتانے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی تصدیق اور تحقیق ہو جائے تاکہ خدا کے ہاں ہم جواب دہ نہ ہوں. اور آپ نے وہ حدیث بھی پڑھ رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ گھڑا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اسی طرح ایک بہت مشہور بات جو شبرات سے منسلک ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت البقیع میں حاضری ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میری باری کے دن میرے گھر تشریف لاتے تو جنت البقیع ضرور جاتے. ایک دن میں نے ان کا پیچھا کیا، آپ قبرستان تشریف لے گئے اور مردوں کے لیے استغفار کرتے رہے. آپ کا معمول تھا کہ ہفتہ عشرہ میں قبرستان جایا کرتے تھے، لیکن 15ویں شعبان کو خاص طور پر قبرستان جانا آپ سے کہیں بھی ثابت نہیں. یعنی یہ آپ روٹین میں جاتے تھے، مخصوص یعنی خاص طور پر 15ویں شعبان کے لیے بات نہیں آتی. جن روایات میں ہے وہ ضعیف ہے یا موضوع روایات ہیں. اس لیے ہمارے ہاں جو عام طور پر رواج ہے کہ 15ویں شعبان کو لوگ رات کے وقت بعض اوقات قبرستان جاتے ہیں، وہاں قبروں پہ چراغاں کرتے ہیں یا خاص قسم کے عمل کرتے ہیں،
تو ایسی کوئی چیز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں. جو ثابت ہے وہ کیا ہے کہ گاہے بگاہے آپ جاتے تھے, خصوصاً مرد حضرات کو جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کے لیے کیا فرمایا ہے کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تزہد الدنیا وتذکر الآخرہ. میں تم کو پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا, لیکن اب تم جایا کرو کیونکہ وہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے بارغبت کرتی ہے, یعنی آخرت کو یاد دلاتی ہے اور دنیا سے بے رغبت کرتی ہے. لیکن ہمارے ہاں عام طور پر تو لوگ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی اپنے شغل میلوں میں مشغول رہتے ہیں اور قبر والوں کو بھول جاتے ہیں, کوئی ان کو سلام نہیں کرتے, نہ ان کو دعا دیتے ہیں. اور اسی طرح وہاں کبھی عبرت کی نظر سے کتنے لوگ ہیں, آپ سب جا کے اپنے گھر والوں سے پوچھئے کہ کتنے لوگوں نے اس حدیث پر عمل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ دنیا سے بے رغبت کرتی ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں. ہم میں سے کتنوں کے باپ, بھائی, بیٹے صرف اس غرض سے کبھی قبرستان گئے ہوں کہ جا کے اپنی موت کو یاد کر کے آئیں, نہ ہونے کے برابر. لیکن جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی وہ ہم سب شوق سے کرتے ہیں اور اس میں پھر ایک میلے کا سما بھی پیدا کر لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ان طریقوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے جن کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا اور قیامت کے دن ہم سے حساب لیا جائے گا, اور ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے کہ جن کے بارے میں ہمیں کہا نہیں گیا اور ہم نے خود ساختہ طور پر دین میں ان کو شریک کر لیا. آپ دیکھیے کہ جیسے کہ پہلے شروع میں نے عرض کیا کہ اس رات کے بارے میں جو سورۃ الدخان کی آیت کوٹ کی جاتی ہے تو یاد رہے کہ سورۃ الدخان مکہ میں نازل ہوئی اور شعبان کے لیے جنت البقیع جانے کی روایت مدینہ سے تعلق رکھتی ہے. پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک کام مکہ ہوا اور دوسرا مدینہ ہوا؟ یہ سب باتیں اس لیے مشہور ہوئی کہ ان کی اصل حقیقت پر غور نہیں کیا گیا اور صرف دیکھا دیکھی یا سنا سنائی میں یہ چیزیں عام کر کے لوگوں میں اتنی پھیلا دی گئی کہ اگر کوئی شخص اس کے بارے میں یہ بتائے بھی کہ یہ درست نہیں تو عموماً اسی کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور ان چیزوں پر اصرار کیا جاتا ہے. یہ تھی اصل حقیقت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کو قبول کر لیں اور چاہیں تو آپ وہی کریں جو آپ کرتے رہتے ہیں, کیونکہ میرا حساب بھی اللہ کے ذمہ ہے اور آپ کا بھی. ہم میں سے کوئی کسی کا ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا گیا, ہر ایک کو خود جواب دہی کرنی ہے. فرض یہ بنتا ہے کہ جو بات انسان کو معلوم ہو وہ دوسروں تک پہنچا دے. تو خلاصہ کیا ہے ساری گفتگو کا کہ نمبر 1 کہ بابرکت رات جس کی طرف سورۃ الدخان میں اشارہ کیا گیا ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے, اور لیلۃ القدر رمضان کی رات ہے, 15 شعبان کی رات نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو رسم و رواج عموماً اس رات کے حوالے سے کیے جاتے ہیں وہ اسلامی کلچر کا حصہ نہیں. اور انہی رسموں کے بارے میں ہی علامہ اقبال نے کہا تھا, وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ امت روایات میں کھو گئی, حقیقت خرافات میں کھو گئی. تو بات یہ ہے کہ خرافات اتنی عام ہو گئی ہیں کہ اصل حقیقت ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے. میکسیمم جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ روزے رکھیے, اور وہ بھی 15 کے بعد نفلی نہیں. اگر پچھلے سال کے آپ کے کوئی چھٹے ہوئے ہیں تو ان کو پورا کر لیجئے. کچھ دن پہلے عیسائیوں کے ہاں بھی مردوں کی عید منائی گئی. شارع فیصل پر عیسائیوں کے قبرستان پر بے انتہا رش تھا. لوگ صبح سے چرچ چلے گئے تھے. میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ یہ ٹرینڈ ہمارے ہاں ہندوؤں سے آیا ہے یا کرسچن سے. پوچھا جا سکتا ہے, اگر آپ کے کوئی ہمسائے ہوں تو آپ پوچھ لیجئے اور بتا دیجئے تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو. کسی بھی کلچر سے ہو سکتا ہے لیکن بہرحال اسلامی کلچر نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شب برات کو, کہ اس رات کو پورے سال میں لوگ جو مرتے ہیں ان کے پتے جھڑ جاتے ہیں. وہ پتے لگے ہوئے کہاں ہیں؟ آپ کے گھر کے درخت پر یا کسی خاص درخت پر؟ یہ بھی ایک سنی سنائی بات ہے. کسی قرآن حدیث سے یہ نہیں پتا چلتا کہ پتا گرنے سے کوئی مرتا ہے. کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ کون سی رات شب قدر ہے, تو انہوں نے کہا ہر رات شب قدر ہے اگر تو اس کی قدر جانے. یعنی ہر رات کو اگر تم عبادت کرو تو اللہ کے ہاں بہت بڑی, تہجد کے وقت اٹھو, مراد یہ ہے.
لیکن ہم اس وقت سوئے رہتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے نا, ہر رات قبر پکارتی ہے, میں کیڑوں کا گھر ہوں, میں مٹی کا گھر ہوں, میرے پاس آنے کے لیے کچھ تیاری کر لو. لیکن وہ تو آواز ہم کو نہیں سنائی دیتی. اگر پچھلے روزے چھوٹے ہوئے ہوں تو اگلے قبول نہیں ہوتے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, اگلے قبول تو ہو جاتے ہیں, لیکن پچھلے زیادہ لمبے عرصے تک چھوڑے نہیں رکھنے چاہیے. زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو والی شعبان کی رات کو پڑھنے کی خاص طور پر تاکید ہے یا نہیں؟ یہ شعبان کی رات کو پڑھنے کی تاکید نہیں, بلکہ لیلۃ القدر میں آخری راتوں میں پڑھنے کی تاکید ہے. یہ کسی نے لکھا ہے کہ عرب حالانکہ بہت امیر ہوتے ہیں, مگر اسراف سے بچنے کے لیے لوگ شادی کے اعلان کے طور پر اپنے فلیگ لگاتے ہیں تاکہ مہمانوں کو گھر ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو, بجائے اس کے کہ وہ رات میں بتیاں لگائیں اور بجلی ضائع کریں. یہ ایک اچھا آلٹرنیٹ ہے, آپ کوئی اور علامت بھی رکھ سکتے ہیں. اکثر لوگ اس ماہ میں قبروں پر جا کر دعا کرتے ہیں اور قبروں پر مٹی وغیرہ رکھتے ہیں یا ٹھیک کرواتے ہیں. یہ تو کسی بھی وقت کرائی جا سکتی ہے قبروں کی درستگی, جب قبروں کو درست ہونے کی ضرورت ہو, نہ کہ صرف اس رات میں یا اس مہینے میں. بڑی رات سمجھ کر 15ویں شب کو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اوابین پڑھتے ہیں 6 رکعت. کیا یہ پڑھ سکتے ہیں؟ یہ اگر آپ نے پڑھنا ہے تو عام طور پر پڑھا کریں, صرف اسی ایک رات میں کیوں پڑھ کے فارغ ہونا چاہتے ہیں؟ اگر شعبان کے مہینے میں فرض چھٹے ہوئے روزے رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں. یہ پہلے بتا دیا گیا کہ کوئی حرج نہیں. کیا 15 شعبان کی رات اور اگلے دن کے روزے کا کانسیپٹ اور ممالک میں بھی ملتا ہے؟ جی ہاں, بعض اور ممالک میں بھی ضعیف احادیث پر لوگ عمل کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ عبادت وغیرہ کرتے ہیں, لیکن یہ کہ جس طرح ہمارے ہاں خاص طور پر آتش بازی اور مردوں کی عید اور اس قسم کی چیزیں ہیں, یہ عموماً نہیں ملتی.